قوم سے جھوٹ بولنے کی سزا کا ایک سچا اور دلچسپ واقعہ۔ ایک دن علامہ ابن قیم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک چونٹی کو دیکھا جو ایک ٹڈی کے پر کے پاس آئی اور اس کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی مگر نہیں لے جا سکی۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد اپنے کیمپ کی طرف دوڑی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں سے چونٹیوں کی ایک بڑی فوج کو لے کر نمودار ہوئی اور ان کو لے کر اس جگہ آ گئی جہاں پر اس کو پر ملا تھا۔ گویا وہ ان کو لے کر اس پر کو لے کر جانا چاہتے تھے۔ چونٹیوں کے اس جگہ پہنچنے سے پہلے ابن قیم نے وہ پر اٹھا لیا تو ان سب نے وہاں اس پر کو بہت تلاش کیا مگر نہ ملنے پر سب کی سب واپس چلی گئیں مگر ایک چونٹی وہیں ہی رہی اور پر ڈھونڈنے لگی جو شاید وہی پہلے والی چونٹی ہی تھی۔ اسی دوران ابن قیم نے وہ پر دوبارہ اس جگہ پر رکھ لیا جبکہ اس چونٹی کو دوبارہ وہی پر اسی جگہ پر مل گیا تو وہ ایک بار پھر دوڑ کر اپنے کیمپ کی طرف گئی اور پہلے کے مقابلے میں زیادہ دیر کے بعد اور پہلے کے مقابلے میں کم چونٹیوں کو لے کر آئی۔ گویا زیادہ تر چونٹیوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ اس بار بھی جب وہ ان چونٹیوں کو لے کر اس جگہ کے قریب پہنچی تو علامہ نے وہ پر پھر سے اٹھا لیا اور سب نے اس پر کو کافی دیر تک تلاش کیا مگر نہ ملنے پر سب کی سب چونٹیاں واپس اپنے بل کی طرف چلی گئیں اور حسب سابق ایک ہی چونٹی وہاں اس جگہ پر کو ڈھونڈتی رہی۔ اس دوران علامہ نے ایک بار پھر وہ وہی پر اسی جگہ پر رکھ دیا تو وہی چونٹی نے اس کو ڈھونڈ لیا اور اپنے کیمپ کی طرف ایک بار پھر دوڑ کر گئی مگر اس بار کافی دیر کے بعد صرف 7 چونٹیاں لے کر وہ باہر نکلی۔ تب ابن قیم نے اس پر کو پھر اٹھا لیا اور چونٹیوں نے کافی دیر تک اس پر کو تلاش کیا مگر نہ ملنے پر غصے سے اس چونٹی پر حملہ آور ہوئیں۔ اس چونٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ گویا وہ جھوٹ بولنے پر اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ تب ابن قیم نے وہ پر ان چونٹیوں کے درمیان رکھ دیا۔ جو ہی ان کو وہ پر ملا سارے پھر اس مردہ چونٹی کے پاس جمع ہو گئے۔ گویا وہ سب افسردہ اور شرمندہ تھے کہ انہوں نے اس چونٹی کو بے گناہ قتل کر دیا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے یہ جا کر واقعہ ابو العباس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا۔ انہوں نے کہا اللہ تجھے معاف کرے، ایسا کیوں کیا؟ دوبارہ کبھی ایسا مت کرنا۔ سبحان اللہ، جھوٹ سے نفرت فطرت کا حصہ ہے۔ کیڑے مکوڑے بھی جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں اور قوم سے جھوٹ بولنے پر سزائے موت دیتے ہیں۔ کیا یہ کیڑے مکوڑے ان حکمرانوں سے اچھے نہیں جو دن رات قوم سے جھوٹ بولتے ہیں، قوم کو دھوکہ دیتے ہیں؟ کیا قوم میں ان چونٹیوں کے برابر بھی غیرت باقی نہیں رہی کہ وہ جھوٹے حکمرانوں کو ٹھکرا دیں، مسترد کر دیں اور ان کو سزا دیں اور ایک سچے مسلمان کو اپنا حکمران بنائیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی سچائی کو اور اس سچے قانون کو ان پر نافذ کریں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفتاح دار السعادت میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔